سر آج آپ عدالت میں آئے ہیں اور آپ کا بھی کیس تھا اور عمران خان کا بھی کیس تھا سر، عدالتوں سے امید ہے، سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں امید تو نہیں رہ گئی 26 عینی ترمیم کے بعد، لیکن دروازہ کھٹکھٹانے آتے ہیں تو دروازہ کھلے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت حقیقت میں پاکستانی قوم جو ہے نا عدالتوں کی طرف انصاف کے لیے دیکھ رہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ عدالتی کے اوپر جو پریشر ہے اور عدالتیں بہت کمپرومائز ہوتی چلی جا رہی ہے، جو کہ بہت بڑا سوال نشان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر عدالت انصاف نہیں دے گا تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنی عدلیہ کی وقار اور انٹیگریٹی کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس وقت آپ نے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس وقت اس ملک کو انصاف، عوام کو انصاف دلایا جائے اور عوام کا عدالتوں کے اوپر جو ہے اعتماد بڑھایا جائے۔ کل ایک اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی، لیکن اس کو عدالت نے ریجیکٹ کر دیا، تو اس کے بعد حالات ایسے بن رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی ریلیف ملے گا عمران خان کو؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں عمران خان کے اوپر جتنی بھی کیسز ہیں، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی انہوں نے کیسز بنائے ہوئے ہیں وہ سارے کیسز اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ عمران خان انشاءاللہ جلد از جلد رہا ہوں گے انشاءاللہ۔ جلد از جلد عمران خان باہر ہوں گے؟ عید سر مجھے جب میں ڈیٹ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن جو حالات ہے اور جو ماحول ہے وہ یہ دکھائی دے رہے ہے کہ انشاءاللہ عمران خان سر ایک ماحول اور بھی بن رہا ہے مذاکرات کا کہ عمران خان بات چیت کے لیے راضی ہو چکے ہیں۔ سر آپ نے بھی کوشش کی سر مولانا فضل الرحمان کو اپنی تحریک میں شامل کرنے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہے، تو سر ایسا ماحول بننے جا رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے عمران خان باہر ہی ہے؟ دیکھیں، بات چیت تو کسی وقت کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بات چیت کسی چھپے اور کسی جنڈر پہ ہو، اور بات چیت جو ہے نا ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب بھی ہوگی وہ صرف آئین کے سپر میں ہوگی۔ ہمارا اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی یا اپوزیشن اس کے ساتھ ابھی بھی رابطے ہیں، کیونکہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ چونکہ ملک میں حالت جنگ ہو گئی تھی، اور حالت جنگ میں ہم نے تھوڑا اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کچھ وقت کے لیے ہم نے اس کو سٹاپ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یعنی جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، ہم نے قومی یکجہتی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بیہیو کریں رسپانسبل طریقے سے، وہ ہم نے کر دیا۔ لیکن حکومت جو ہے نا کوئی یکجہتی کے لیے یعنی کوئی، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ریلیف نہیں دے رہے، مسلسل وہی ظلم اور جبر جاری ہے، لیکن بہرحال ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ظلم کی اندھیری رات ختم ہوگی انشاءاللہ۔ تو مذاکرات اگر ہوں گے تو یہ حکومت سے ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں، اس وقت تو کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے، اور جو بھی ہم ڈسکس کریں گے ہم اپنی بانی لیڈر جو عمران خان ہے ان کی ڈائریکشن کی روشنی میں کریں گے، اور آپ کی سی سی اور جو ہمارا پولیٹیکل کمیٹی ہے اس پہ ڈسکس کر کے کوئی اب پالیسی دے سکیں گے۔ جس طرح کے حالات ہیں اس وقت، اگر پی ٹی آئی تحریک چلاتی ہے باہر نکلتی ہے، عمران خان بھی کہہ رہے ہیں، جنید اکبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فوکس کریں تحریک کے اوپر، تو اگر تحریک انصاف باہر سڑکوں پہ آتی ہے تو اس کے تحریک کے کوئی مؤثر نتائج آپ کو ملیں گے؟ جس طرح قوم یکجہت ہو؟ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں۔ عوام کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ قانونی آئینی حق ہے کہ جب اس ملک میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل اور غیر قانونی کام ہو تو پولیٹیکل پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عوام کو رجوع کرے اور عوام کو اس کے بارے میں نکالے۔ اب جو بھی کریں گے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ تھینک یو، شکریہ۔